محترم ناظرین و سامعین کرام، میرے پیارے معزز بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اسلام گھرانے میں پیدا کیا، اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ ناظرین، آج کا موضوع ہے عورتوں کے بارے میں۔ ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رمضان المبارک میں خواتین یہ کام بالکل نہ کریں، کیونکہ اکثر خواتین یہ غلطی کرتی ہیں اور انہیں علم تک نہیں ہوتا کہ اس غلطی کی وجہ سے وہ گنہگار ہو رہی ہیں۔ اگر یہ غلطی کریں تو آپ گنہگار ہوں گی، اور اکثر خواتین یہ علم نہیں رکھتی، جس کی وجہ سے وہ یہ غلطی کر بیٹھتی ہیں اور وہ گنہگار ہوتی ہیں۔ تو اس غلطی سے آپ نے بچنا ہے۔ وہ غلطی کیا ہے؟ رمضان المبارک جو نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، یعنی اس میں ہر عمل کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ جس اوقات میں، یعنی جس وقت میں یا جس دن میں یا جس مہینے میں نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اس میں گناہ کرنا بھی بہت زیادہ سنگین ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں جتنا ہو سکے گناہوں سے بچنا ہے، اور خواتین یہ غلطی کرتی ہیں جس کی وجہ سے وہ گنہگار ہوتی ہیں۔ رمضان المبارک جو کہ ہمارے بالکل قریب ہے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ آپ رمضان المبارک میں ہی یہ ویڈیو دیکھ رہی ہوں، تو رمضان المبارک میں اس غلطی سے آپ نے بچنا ہے۔ یہ غلطی کریں گی تو آپ گنہگار ہوں گی، اور اکثر خواتین یہ علم نہیں رکھتی، جس کی وجہ سے وہ یہ غلطی کر بیٹھتی ہے اور وہ گنہگار ہوتی ہیں۔ تو اس غلطی سے آپ نے بچنا ہے۔ وہ غلطی کیا ہے؟ دیکھیے، رمضان المبارک بہت ہی زیادہ بابرکت اور رحمت والا مہینہ ہے۔ جس طرح کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آقا نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے 3 حصے ہیں۔ اس کا پہلا حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت، اور آخری حصہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اور رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں کوئی بھی آپ عمل کرتے ہیں، اس کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ جس طرح کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی نفل عبادت کرتا ہے تو اسے فرض کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی ایک فرض ادا کرے تو اسے 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اور رمضان المبارک جو بہت ہی زیادہ رحمتوں والا ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان عطا کر دیا۔ ہم انشاءاللہ عز و جل سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان تک لے جائے، اور اگر رمضان میں ہی دیکھ رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنا بابرکت مہینہ ایک مرتبہ پھر عطا کر دیا۔ یہ بھی بہت ہی زیادہ اللہ کا فضل اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان جیسا بابرکت مہینہ ہمیں ایک مرتبہ پھر عطا کیا۔ یہ ہمارے پاس بہترین موقع ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، اپنے لیے جنت طلب کریں، اور اپنے اوپر جنت کو لازم قرار دیں، اور جہنم سے آزادی اس مہینے میں لینے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر کے اس کے محبوب علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ کر کے، روزہ رکھ کر اور عبادت میں اپنا وقت لگا کر اللہ کو راضی کرنا ہے۔ محترم بہنوں، یہاں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین نے خواتین کے لیے گھر کی عبادت میں بہت بڑا اجر رکھا ہے، لیکن افسوس کہ ہم اپنی نادانی کی وجہ سے اس عظیم مہینے کے لمحات کو باورچی خانے
اور دنیاوی کاموں کی نظر کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ رمضان صرف اچھے کھانے پینے اور افطار کی تیاری کا نام نہیں، بلکہ یہ اپنی روح کو پاک کرنے کا وقت ہے۔ اکثر بہنیں افطار کی تیاری میں اتنی مگن ہو جاتی ہیں کہ عصر اور مغرب کے درمیان کا وہ قیمتی وقت ضائع کر دیتی ہیں جس میں دعائیں رد نہیں ہوتی۔ اللہ پاک تو پکارنے والوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن ہماری توجہ کڑاہیوں اور چولہوں پر ہوتی ہے۔ یہ وہ پہلی بڑی کوتاہی ہے جس سے ہمیں بچنا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کاموں کو اس طرح ترتیب دیں کہ ذکر الہی کے لیے وقت نکل سکے۔ اور دوسری اہم بات زبان کی حفاظت ہے۔ روزہ رکھ کر غیبت کرنا یا دوسروں کی برائی کرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی نے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہو۔ خواتین اکثر کام کرتے ہوئے ایک دوسرے کی باتیں شروع کر دیتی ہیں اور انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ان کا روزہ کتنا کمزور ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جنہیں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ہمیں اپنی زبانوں کو تسبیح اور درود شریف سے تر رکھنا چاہیے۔ تیسری بڑی غلطی جو ہمارے معاشرے میں عام ہے، بیجا خریداری اور بازاروں کے چکر لگانا ہے۔ رمضان کی آخری راتیں جو کہ عبادت کی راتیں ہیں، انہیں ہم کپڑوں اور جوتوں کی تلاش میں بازاروں کی زینت بنا دیتے ہیں، حالانکہ وہ وقت اعتکاف اور شب قدر کو تلاش کرنے کا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پکار رہی ہوتی ہے اور ہم دنیا کے رنگوں میں کھوئے ہوتے ہیں۔ میری بہنوں، اس سال یہ عزم کریں کہ ہم اپنی عبادت میں کوئی سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ ہم اپنے رب کو منائیں گے اور ان تمام کاموں سے دور رہیں گے جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دیں۔ اللہ پاک نے ہمیں یہ زندگی اور یہ صحت اس لیے دی ہے کہ ہم اس کا حق ادا کریں۔ اگر ہم اس رمضان میں بھی نہ بخشوائیں گئے تو ہم سے زیادہ محروم کون ہوگا؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سحری اور افطاری کو سادہ رکھیں تاکہ ہمارا زیادہ وقت مصلی پر گزرے۔ ہم اپنے بچوں کی بھی ایسی ترتیب کریں کہ وہ اس مہینے کی حرکت کو سمجھیں۔ یہ مہینہ بار بار نہیں آتا، کیا پتہ اگلا رمضان نصیب ہو یا نہ ہو، اس لیے اس موقع کو غنیمت جانیں اور اپنے رب کے حضور گر گرا کر معافی مانگ لیں۔ تو دیکھیے، رمضان میں کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو رمضان مبارک کے لیے خاص ہیں، جیسے کہ رمضان کے روزے یہ فرض ہیں۔ باقی کسی مہینے میں روزہ فرض نہیں ہے، لیکن رمضان کے مہینے کے روزے ہم پر فرض کر دیے گئے ہیں، تو ہمیں روزہ رکھنا اور روزے کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے کا اجر میں خود ہوں، یعنی اس کی جزا میں خود ہوں۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین روزے دار کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اور روزہ ایسی عبادت ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بو مجھے بہت پسند ہے۔ یعنی روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے، کچھ کھاتا پیتا نہیں، اس کا حلق خشک ہے، اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور ہر وہ کام چھوڑ دیا جو روزے میں جائز نہیں، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو روزہ ایک خاص عبادت ہے۔ اس مہینے کی اس کے علاوہ کسی مہینے میں ہم پر روزہ فرض نہیں۔ اسی طرح نماز تراویح ایک ایسی عبادت ہے جو کسی اور مہینے میں ہم ادا نہیں کرتے، لیکن رمضان مبارک کے مہینے میں ادا کرتے ہیں۔ اس میں بہت ہی خواتین غلطی کرتی ہیں۔ بعض خواتین میں غلط فہمی پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ گنہگار ہوتی ہیں۔ دیکھیے، نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے، یعنی بغیر کسی عذر کے اس کو ترک کر دینا گناہ سے خالی نہیں۔ جس طرح مردوں پر یہ نماز سنت مؤکدہ ہے، اسی طرح خواتین پر بھی
یہ نماز ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ خواتین بھی نماز تراویح ادا کریں گی، لیکن یہاں اکثر خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ تراویح کی نماز صرف مسجد میں ادا ہوتی ہے اور یہ مردوں کے لیے لازمی ہے۔ ہمارے اوپر تو لازمی ہی نہیں، حالانکہ نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ جس طرح مرد مسجد میں جا کر نماز تراویح ادا کرتے ہیں، خواتین گھر پر نماز تراویح کا اہتمام کریں گی۔ وہ اکیلے تنہا نماز تراویح ادا کریں گی، ان پر بھی یہ نماز ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ اگر خواتین اسے بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیں گی تو یہ گناہ سے خالی نہیں، اس لیے گناہ گار ہونے سے بچیں اور نماز تراویح ضرور ادا کرنی چاہیے۔ دیکھیے، ہم باقی روزہ رکھ رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، تہجد ادا کر رہے ہیں، وہ سب نہیں چھوڑتے، لیکن نماز تراویح اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر لازم نہیں، یہ تو مردوں کے لیے ہے۔ اور بعض مرد یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک قرآن پڑھا جا رہا ہے تب تک نماز تراویح ہے۔ جیسے ہی قرآن پاک مکمل ہو، خواہ وہ 15 رمضان کو ہو جائے یا 20 کو یا 25 کو یا 27 کو، تو اگلی تراویح چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اب تو لازم اور ضروری نہیں کیونکہ قرآن ختم ہو گیا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، مردوں کو بھی پورا مہینہ نماز تراویح ادا کرنی ہے۔ یہ اس مہینے کی خاص عبادت ہے اور آقا کریم علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جس نے ایمان اور اخلاص کے ساتھ رمضان المبارک میں قیام کیا اور روزے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخش فرما دیتا ہے، اسے گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے اور اسے جہنم سے آزادی عطا کر دیتا ہے۔ تو اتنی بڑی فضیلت اور اتنا زیادہ اجر و ثواب نماز تراویح ہے کہ ہمیں قیام کرنا ہے، اور یہ ہمارے لیے سنت مؤکدہ ہے۔ تو خواتین یہ غلطی کرتی ہیں کہ وہ نماز تراویح کو چھوڑ دیتی ہیں۔ تراویح کی نماز ہمیں ضرور ادا کرنی ہے، اور خواتین کیسے پڑھیں گی نماز تراویح، اس پر انشاءاللہ عز و جل بہت جلد میں اپنی بہنوں کو عملی اور مکمل طریقہ نماز تراویح کا دوں گا، جس سے آپ بآسانی سیکھ سکتی ہیں کہ نماز تراویح کیسے ادا کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر قرآن پاک آپ کو زیادہ یاد ہے تو ہی تراویح پڑھیں گی، چاہے آپ کو ایک ہی سورت یاد ہو، آپ ہر رکعت میں وہی سورت پڑھ کر اپنی نماز تراویح ادا کر سکتی ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس رمضان مبارک کے ذریعے سے تمام مرحومہ و مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ اپنے وقت پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحت کی دولت سے مالا مال عطا فرمائے، اور ہر طرح کی بیماریوں سے شفاء کلیہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا، واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔